فرض کریں ایک نہایت ہی شاندار سونے سے جڑی ہوئی اور ہیروں سے سجی ایک قدیم گھڑی ہے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ ایک مکمل شاہکار لگتی ہے اور اس کی سوئیاں بالکل درست وقت بتا رہی ہیں۔ بالکل، ایک ایسی گھڑی جسے دیکھ کر انسان بس دنگ رہ جائے۔ صحیح کہا، لیکن اگر ہم اس گھڑی کا پچھلا حصہ کھول لینا تو اندر ہزاروں چھوٹی بڑی گراریاں، پیچیدہ سپرنگ اور دھاتو کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور بے پناہ دباؤ کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف وہ چمکتا ہوا سونے کا خول نظر آتا ہے، مطلب بادشاہ اور اس کا دربار۔ ہاں، اور آج اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس گھڑی کے اندرونی نظام کو سمجھا جائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عباسی خلافت کی سنہری دور کی، اور خاص طور پر خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کی۔ تو چلیے اس ساری معلومات کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ زبردست سلطنت آخر چلتی کیسے تھی۔ یہ جو آپ نے گھوڑی کے اندرونی نظام کی مثال دی نا، یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو تاریخی مواد موجود ہے، چاہے وہ اس دور کے ٹیکس کے ریکارڈز ہوں، زرعی معلومات ہوں یا عوام میں مقبول لوک کہانیاں ہوں، وہ سب مل کر اس سنہرے کھول کے پیچھے چھپی اصل مشینری کو سامنے لاتے ہیں۔ مطلب ہم صرف یہ نہیں دیکھنے والے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی وہ حکم زمین پر نافذ کیسے ہوا۔ بالکل، ایک اتنی بڑی سلطنت صرف جاہو جلال یا الف لیلہ کی کہانیوں سے تو نہیں چلتی نا، اس کے لیے ایک بے حد منظم اور بعض اوقات کافی بے رحم انتظامی ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عباسی دور میں یہ ڈھانچہ فراہم کرنے والے لوگ اصل میں عرب تھے ہی نہیں۔ اور اصل میں یہی وہ پہلو ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا۔ ہم ہمیشہ عباسی خلافت کو ایک خالص عرب سلطنت سمجھتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے اصل طاقت برماسی کا یا برمکی خاندان کے پاس تھی۔ ہاں، برمکی خاندان، ان کا پس منظر کسی سسپنس ناول سے کم نہیں ہے۔ سچ میں ان کی اصلیت بلخ سے تھی، جو آج کل کا افغانستان ہے، اور اس سے بھی بڑی بات، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے آبا و اجداد نوبہار مندر کے مجاور تھے۔ اچھا، اور یہ مندر کوئی عام مندر نہیں تھا، یہ بدھ مت اور زرداشتیت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ سنسکرت میں ان کے عہدے کو پرماکا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے سردار یا منتظم اعلیٰ، اور پھر وقت کے ساتھ یہی لفظ عربی میں ڈھل کر برمک بن گیا۔ ایک سیکنڈ، تو یعنی یہ لوگ نسلیں پجاری یا مندر کے منتظم تھے؟ ہاں، لیکن صرف مذہبی رہنما نہیں۔ دیکھیں، ان کے پاس نسل در نسل ان بڑے مندروں اور جاگیروں کا انتظام چلانے کا تجربہ تھا، ایک پورا ایڈمنسٹریشن کا تجربہ۔ تو جب عباسیوں نے امیدز کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا تو انہیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی جو ایک عالمی سطح کی سلطنت کا خاتہ سنبھال سکیں۔ صحیح، کیونکہ اچانک سے ان کے پاس ایک بہت بڑی امپائر آ گئی تھی۔ بالکل، خالد بن برمک نے شروعاتی دور میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس خاندان کا اصل عروج یحییٰ بن خالد برمکی کے دور میں آیا۔ یحییٰ صرف ایک وزیر نہیں تھا، وہ ہارون الرشید کا استاد بھی تھا۔ استاد مطلب خلیفہ کا اپنا ٹیچر۔ ہاں، جب ہارون خلیفہ بنا نا تو اس نے عملی طور پر اپنی مہر یحییٰ کے حوالے کر دی۔ اس نے باقاعدہ کہا کہ میں نے سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر ڈال دیا ہے، اور تقریباً 17 سال تک یحییٰ نے اس وسیع سلطنت کو ایک مطلق العنان حکمران کی طرح چلایا۔ تو اگر ہم اس کو آج کی زبان میں سمجھیں تو کیا ہم برماکیوں کو عباسی خلافت کا آپریٹنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم، ہاں، یہ تشبیہ بہت زبردست ہے۔ مطلب بادشاہ اگر ہارڈ ویئر تھا جو سامنے تھا، چمکدار تھا، جس کے نام کا سکہ چلتا تھا، تو پیچھے ساری پروسیسنگ، ساری فائلز، سارا ڈیٹا یہ برماکی خاندان ہینڈل کر رہا تھا۔ اور صرف سیاست ہی نہیں، ان کے علمی کارنامے دیکھیں۔ بیت الحکمت کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور فضل برماکی کا وہ کارنامہ جو واقعی تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا، وہ تھا سمرقند سے کاغذ بنانے کی صنعت کو بغداد لانا۔ او کاغذ! یہ تو میرے خیال میں واقعی ایک گیم چینجر تھا۔ گیم چینجر ہی تھا۔ اصل میں کاغذ کی اہمیت سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس وقت تک کتابیں اور سرکاری دستاویزات جانوروں کی خال پر لکھی جاتی تھیں، جسے پارچمنٹ کہتے ہیں۔ یہ بہت مہنگا اور سست عمل تھا، ایک کتاب کے لیے درجنوں خالیں چاہیے ہوتی تھیں۔ تو کاغذ سستا تھا؟ بہت سستا۔
جب فضل برمکی نے کاغذ متعارف کروایا جو پرانے کپڑوں اور لکڑی کے گودے سے بنتا تھا تو سمجھے اس دور کا انٹرنیٹ ایجاد ہو گیا، علم سستا ہو گیا، ترجمے کا کام تیزی سے پھیلا، اور سب سے اہم، عباسی بیوروکریسی کے لیے ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا ممکن ہو گیا۔ زبردست۔ یہاں تک کہ مساجد میں رمضان کے دوران روشنیاں لگوانے کا رواج بھی اسی فضل برمکی نے شروع کیا تھا۔ انہوں نے معاشرے کو مکمل بدل دیا تھا۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم اس وقت تک پرفیکٹ کام کرتا ہے جب تک کوئی ایسا بیرونی وائرس نہ آ جائے جس کی کوئی کوڈنگ ان کے پاس ہو ہی نہ۔ قدرتی آفت کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، عباسی سلطنت کا یہ زبردست نظام اس وقت بری طرح لڑکھڑایا جب قدرت نے مداخلت کی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک خوفناک قحط پڑا تھا، اور یہ قحط اتنا بڑا تھا کہ اس کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد اور پھر موروکو تک محسوس کیے گئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ریاست نے اپنا پورا زور لگا دیا تھا، سرکاری خزانے کھول دیے گئے تھے، ٹیکس بھی معاف کر دیے گئے تھے نا؟ ہاں، ٹیکس معاف ہوئے، جگہ جگہ لنگر خانے قائم کیے گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب زمین سے اناج ہی نہ اگے تو آپ سونے کے ڈھیر سے پیٹ تو نہیں بھر سکتے نا؟ صحیح بات ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سیاست اور طاقت کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ہارون الراشد اتنی دولت اور بیسٹ مشینری کے باوجود بے بس تھا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ اسی بے چینی میں اس نے اپنے استاد یحییٰ کو بلوایا۔ اور یحییٰ جانتا تھا کہ یہاں کسی پالیسی یا ایڈمن کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی علاج چاہیے۔ پھر اس نے وہ بندریا اور شیر والی کہانی سنائی۔ ہاں، وہ کہانی بہت گہری ہے۔ اس نے خلیفہ کو بتایا کہ ایک دفعہ ایک بندریا نے کہیں جانا تھا تو اس نے اپنا بچہ جنگل کے بادشاہ شیر کے حوالے کر دیا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ شیر نے بچہ کاندھے پر بٹھا لیا، لیکن اچانک ایک چیل آسمان سے آئی، بچہ جھپٹا اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جب بندریا واپس آئیں اور اپنا بچہ نہیں ملا تو وہ شیر پر غصے سے چلائیں کہ تم کیسے بادشاہ ہو، ایک چھوٹی سی امالت نہیں سنبھال سکے؟ تو شیر نے بہت دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت آتی تو میں اسے چیر پھاڑ دیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمانی آفت کو صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ واو، اس ایک کہانی نے تو ہارون الرشید پر بہت گہرا اثر کیا ہوگا۔ یحییٰ دراصل اسے سمجھا رہا تھا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قدرت کے فیصلوں کے آگے بے بس ہے۔ بادشاہی غرور اس قحط کا حل نہیں تھا۔ بالکل، اسے بادشاہ کا لبادہ اتار کر فقیر کی طرح سامنے آنا تھا، اور یہاں فقیہ کتابوں میں درج نماز استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی نماز کا عمل سامنے آتا ہے۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ مکمل عاجزی کا مظاہرہ ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ لوگ پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر ننگے پاؤں روتے ہوئے بستی سے باہر جاتے ہیں، اور وہ چادر الٹنے والا عمل۔ ہاں، چادر کو دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے کی طرف پلٹنا، یہ ایک نیک فعل مانی جاتی ہے، اس امید پر کہ جس طرح چادر کی حالت بدلی ہے ویسے ہی ہمارے قحط کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور یہ منظر تو مزید جذباتی ہو جاتا ہے جب لوگ اپنے ساتھ بزرگوں اور یہاں تک کہ بے زبان جانوروں کو بھی میدان میں لے جاتے ہیں۔ بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ میدان میں ایک کوہرام مچ جائے ان کے رونے اور بلبلانے سے، کہ رحمت الہی جوش میں آئے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور روحانی منظر تھا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ اگر ہم تاریخ کو ذرا تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، کیا یحییٰ واقعی صرف ایک روحانی مشورہ دے رہا تھا، یا پھر یہ ایک شدید دباؤ کے شکار آٹوکریٹ کو پرسکون کرنے اور عوام کے غصے کو مینج کرنے کی ایک زبردست سیاسی چال تھی؟ اچھا، یہ آپ کا پوائنٹ بہت اہم ہے۔ مطلب جب خزانے خالی ہو رہے ہوں، عوام بھوکے مر رہے ہوں، تو بغاوت کا ڈر تو ہوتا ہے نا؟ تو کیا غصے کا رخ ریاست کی ناکامی سے ہٹا کر آسمانی تقدیر کی طرف موڑ دینا ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں تھی؟ بہت گہرا تجزیہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، اس دور میں سیاست اور مذہب دو الگ چیزیں نہیں تھی۔ خلیفہ خود کو زمین پر اللہ کا نائب سمجھتا تھا، لیکن یحییٰ ایک منجا ہوا سیاست دان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب سسٹم فیل ہوتا ہے تو لوگ بادشاہ کے گلے پڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کہانی نے دو کام کیے، ایک تو خلیفہ کے کندھوں سے ناکامی کا بوجھ اتار دیا، اور دوسرا عوام کے سامنے اسے ایک ظالم اور ناکام بادشاہ کی بجائے ایک بے بس اور اللہ کے حضور رونے والا انسان بنا کر پیش کیا۔ صحیح، اور جب بادشاہ مٹی پر بیٹھ کر رو رہا ہو تو عوام کا غصہ
ہمدردی میں بدل جاتا ہے۔ یہ مذہب اور سائیکالوجی کا بہترین سیاسی استعمال تھا جس نے امپائر کو بچا لیا۔ ہاں، اور قحط تو چلیں کبھی کبھار آتے تھے، لیکن عام حالات میں اس اتنی بڑی سلطنت کا پیٹ کیسے بھرتا تھا؟ آسمان سے ہٹ کر اگر زمین کی طرف دیکھیں تو عباسیوں کا اصل معاشی انجن ان کی زراعت تھی، اور اس کی سب سے بڑی بنیاد وہ علاقہ تھا جسے سواد کہا جاتا تھا۔ سواد یعنی کالی زمین؟ جی، کالی زمین۔ یہ جنوبی عراق کا وہ حصہ تھا جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھا۔ اسے سواد اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کی مٹی زرخیزی، نمی اور نمیاتی مادوں سے اتنی بھرپور تھی کہ دور سے بالکل کالی نظر آتی تھی۔ اچھا، میں نے پڑھا تھا کہ اس علاقے کی معاشی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اکیلا خطہ مصر جیسے زرخیز علاقے سے 4 گنا زیادہ ٹیکس دیتا تھا۔ 4 گنا؟ اور اگر آپ شام اور فلسطین کے ملا کر ٹیکس کو بھی دیکھ لیں، تب بھی سواد اکیلے ان سے 5 گنا زیادہ ریونیو دیتا تھا۔ یہ سچی میں ان کے لیے سونے کی چڑیا تھا۔ لیکن دیکھیں، صرف مٹی کا اچھا ہونا کافی تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے تو کمال کی انجینئرنگ شامل تھی۔ دجلہ اور فرات سے پانی نکالنے کے لیے کافی میکینیکی آلات استعمال ہوتے تھے، جیسے نوحور، دولاب، دلیا اور شیڈوف۔ ہاں، نہور تو ایک بہت بڑا پہیا ہوتا تھا جس پر مٹی کے برتن بندھے ہوتے تھے، اور وہ دریا کے پانی کے بہاؤ کی طاقت سے خود بخود گھومتا تھا۔ یہ ایک قسم کا واٹر ویل تھا۔ اور شدوف ایک سادہ سا آلہ تھا، مطلب ایک لمبی لکڑی، ایک سرے پر وزن اور دوسرے پر بالٹی، جس سے پانی آسانی سے اوپر کھینچا جاتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ زمین کو مسلسل پانی دیتے رہیں، خاص کر ایسے علاقوں میں، تو مٹی میں نمکیات بڑھ جاتی ہے، سالٹ آنے لگتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اور اس دور کے کسانوں نے اس کا جو حل نکالا نا، وہ ان کی ذہانت کی مثال ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لگاتار پانی دینے سے زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ جاتی ہے، پھر وہاں کیپلری ایکشن کام کرتا ہے۔ جیسے اسپنج پانی کو کھینچتی ہے۔ ہاں، یا جیسے دیے کی بتی میں تیل اوپر آتا ہے، مٹی پانی کو سطح کی طرف کھینچتی ہے، اور جب وہ پانی دھوپ سے بھاپ بن کر اڑتا ہے تو نمک زمین پر چھوٹ جاتا ہے، اور یہ نمک فصلوں کے لیے زہر ہے۔ تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے فصلوں کی روٹیشن، یعنی باری باری مختلف چیزیں اگانے کا طریقہ اپنایا۔ وہ ایک سال فصل اگاتے اور اگلے سال زمین کو خالی چھوڑ دیتے تاکہ وہاں گہری جڑوں والی جنگلی جڑی بوٹیاں اگائیں، یا پھر وہ کلوور اگاتے تھے۔ اس سے پانی کی سطح نیچے رہتی تھی اور نمک اوپر نہیں آ پاتا تھا۔ واہ، مطلب آج کی جدید ایگریکلچرل سائنس۔ اس زبردست مینجمنٹ سے وہاں گندم، جو، دونوں موسموں کے چاول اور بے پناہ کھجوروں کے باغات اگائے جاتے تھے۔ لیکن کسان چاہے کتنی محنت کر لے، اگر ٹیکس کا نظام ظالمانہ ہو تو سب بیکار ہے۔ اور اس معاملے میں امام ابو یوسف کی کتاب کتاب الخراج بہت اہم ہے۔ یہ کتاب ہارون الراشد کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اگر میں اس کو کنیکٹ کروں تو اگر سواد اس دور کی سلیکون ویلی تھی جو مسلسل دولت پیدا کر رہی تھی، تو امام ابو یوسف وہ ایکسپرٹ تھے جو اس دولت کے استحصال کو روکنے کے لیے ریگولیٹری قوانین بنا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ فکس ٹیکس کی بجائے مقاسمہ کا نظام لایا جائے۔ ہاں، مقاسمہ، یہ معاشی انصاف کے لحاظ سے ایک انقلاب تھا۔ فکس ٹیکس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر کسی سال قحط آئے یا ٹڈی دل کا حملہ ہو جائے، تب بھی کسان کو ایک مقررہ رقم دینی ہی دینی ہے۔ اور اگر فصل نہیں ہوئی تو وہ بیچارہ اپنی زمین بیچ دے گا یا سود خوروں کے پھندے میں آئے گا۔ صحیح، اس لیے مقاسمہ کے نظام نے ریاست اور کسان کے درمیان رسک کو بانٹ دیا۔ مطلب فصل کا ایک مخصوص حصہ ریاست کو ملے گا، مثال کے طور پر 50% یا 25%۔ اگر فصل کم ہوئی تو ریاست کا ٹیکس بھی کم ہو جائے گا۔ اس سے ریاست زراعت کو ترقی دینے پر مجبور ہو گئی۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ امام ابو یوسف نے اپنی کتاب میں صرف ٹیکس پالیسی نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے خلیفہ کے سامنے ٹیکس جمع کرنے والوں کے مظالم پر کھل کر تنقید کی کہ کیسے وہ کسانوں کے گلے میں بھاری پتھر لٹکاتے تھے اور انہیں کڑی دھوپ میں کھڑا کرتے تھے۔ بالکل، انہوں نے واضح کیا کہ ایسا ظلم صرف کسان کو ہی نہیں بلکہ خود سلطنت کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ یہ کتاب ایک طرح سے حکمران اور محکوم کے درمیان ایک سماجی معاہدہ تھا۔ اچھا، چلیں، زمین سے دولت تو نکل آئی، لیکن جب یہ بے پناہ دولت بغداد کے محلاتوں میں پہنچی تو اس نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ جب سماج میں اچانک سے بے حساب پیسہ آتا ہے نا، تو لوگوں کا لائف سٹائل ٹوٹلی بدل جاتا ہے۔
اور اس وقت بغداد کا لائف سٹائل تو تجاوز کر رہا تھا۔ وہاں ایرانی تہذیب اور عیاشی کا مکمل غلبہ ہو چکا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گرمیوں میں امیروں کے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پہاڑوں سے برف لاری جاتی تھی۔ برف اس زمانے میں؟ ہاں، اور شہر میں 7,000 کے قریب حمام بن چکے تھے۔ شطرنج اور پولو عام کھیل تھے۔ گانے والی لونڈیوں کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک لونڈی 36,000 دینار میں خریدی جا رہی تھی۔ باپ رے! اور اسی دوران ملکہ زبیدہ نے وہی دولت استعمال کر کے مکہ تک حاجیوں کے لیے نہار زبیدہ تعمیر کروائی، یعنی ایک طرف عیاشی اور دوسری طرف فلاحی کام۔ یہ عجیب و غریب تضادات تھے جو معاشرے میں چل رہے تھے۔ اور جب اتنی دولت، مختلف ثقافتیں اور تیز تبدیلیاں ایک ساتھ ہوں تو بھائی ثقافتی کشمکش تو لازمی ہے۔ عباسی دور میں یہ کشمکش ایک باقاعدہ تحریک بن گئی جسے شوبیہ کہا جاتا ہے۔ شوبیہ؟ یہ اصل میں کیا تھی؟ یہ بنیادی طور پر عربوں اور غیر عربوں، خاص طور پر ایرانیوں کے درمیان برتری کی ایک کولڈ وار تھی۔ یہ کوئی عام بحث نہیں تھی، یہ درباروں میں شاعری کے ذریعے اور سرکاری عہدوں کے لیے لڑی جانے والی ایک پراکسی وار تھی، جسے آج کل ہم شاید کلچر وار کہتے ہیں۔ بالکل، کلچر وار۔ اس میں 3 گروپس تھے۔ پہلا گروپ ان عرب امیروں کا تھا جو مانتے تھے کہ عرب نسل برتر ہے کیونکہ قرآن عربی میں ہے۔ دوسرا گروپ مساوات کا قائل تھا کہ اسلام نے سب کو برابر کر دیا ہے۔ لیکن تیسرا گروپ جو کافی ایکسٹریم تھا، وہ کہتے تھے کہ غیر عرب بہتر ہیں۔ ہاں، ان کا دعویٰ تھا کہ عرب تو صحرا نشین تھے، اصل تہذیب، سائنس اور حکومت چلانے کا فن تو ہم ایرانیوں اور غیر عرب اقوام کی میراث ہے۔ اور دیکھیں، ہم یہاں صرف تاریخی حقائق دیکھ رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ملٹی کلچرل سماج کتنا تخلیقی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کتنا نازک بھی۔ تو اس کلچر وار کا سب سے بڑا ہدف کون بنا؟ برماکی خاندان۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک سکسیس سنڈروم بن گیا تھا؟ انہوں نے جس سلطنت کو بنایا وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ سی ای او یعنی خلیفہ کو خود ان سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ شعیبیہ کی اس تحریک نے عرب امیروں کے دلوں میں برماکیوں کے خلاف حسد بھر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ بادشاہ ہمارا ہے لیکن اصلی کنٹرول افغان نسل کے لوگوں کا ہے۔ اور پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے آگ میں تیل کا کام کیا، جیسے جعفر برماکی اور ہارون کی بہن عباسہ کے خفیہ تعلق کی افواہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ جعفر نے ہارون کی اجازت کے بغیر ایک علوی باغی یحییٰ بن عبداللہ کو جیل سے رہا کر دیا۔ یہی تو ٹپنگ پوائنٹ تھا۔ ہارون پہلے ہی اس ثقافتی ٹھنڈک اور شکوک و شبہات یعنی پیرانویا کا شکار تھا۔ اسے لگنے لگا کہ ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست بن چکی ہے جو اس کی سنتی ہی نہیں۔ ایک باغی کو رہا کرنا سیدھا سیدھا بغاوت سمجھا گیا۔ اور پھر آتا ہے 187 ہجری کا سال، جب ہارون کا غضب نازل ہوا۔ جعفر کو قتل کر کے اس کی لاش بغداد کے پل پر لٹکا دی گئی۔ یحییٰ اور فضل قید میں ڈال دیے گئے جہاں وہ مر گئے۔ ساری جائیدادیں ضبط۔ لیکن اس سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ برمکیوں کے اس اچانک زوال نے انتظامی ڈھانچے میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا جسے عباسی پھر کبھی پر نہیں کر سکے۔ ان کے بعد آنے والے وزیروں میں وہ بصیرت تھی ہی نہیں۔ اور اس خلا کا ڈائریکٹ نتیجہ کیا نکلا؟ سواد کے نہری نظام کی دیکھ بھال رک گئی، کسانوں پر ٹیکس کا بوجھ واپس آ گیا۔ وہ نظام جو اتنی محنت سے سیٹ کیا گیا تھا ٹوٹنے لگا۔ کچھ دہائیوں بعد ہی ہمیں زنج جیسی خوفناک بغاوتیں ملتی ہیں جس نے اس علاقے کو خون میں نہلا دیا اور اکانومی تباہ کر دی۔ بالکل، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی سلطنتیں صرف بیرونی حملوں سے نہیں گرتیں، زوال کے بیج تو ان کی اپنی پالیسیز میں چھپے ہوتے ہیں۔ برمکیوں کا خاتمہ صرف لوگوں کا قتل نہیں تھا، وہ امپائر کی انتظامی ریڑھ کی ہڈی توڑنے جیسا تھا۔ تو چلیں اس بحث کو یہاں سمیٹتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ صاف ہے کہ عباسیوں کا سنہری دور اور ہارون الرشید کی عظمت صرف ان ریشمی لباسوں یا محلاتوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ اس کی اصل بنیاد سواد کی وہ کالی مٹی، پانی کے پہیے، برماکیوں کی ایڈمنسٹریشن اور امام ابو یوسف جیسے دماغوں پر تھی۔ ایک پورا ایکو سسٹم تھا جس میں لا، ایگریکلچر اور ٹیکنالوجی ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ اور اب
آخر میں ایک بہت گہرا اور تھوڑا سا چونکانے والا سوال چھوڑتے ہیں۔ آج جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ 1258 میں منگولوں کے حملے نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہارون نے اپنے سب سے قابل منتظمین کو ختم کیا، جب وہ انجینئرز مارے گئے جو نہریں سنبھالتے تھے، اور جب سواد کی وہ کالی زمین نمک سے بنجر ہو گئی، تو کیا انہوں نے منگولوں کے آنے سے صدیوں پہلے ہی اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط نہیں کر دیے تھے؟ ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ کیا کسی تہذیب کی تباہی تیروں اور تلواروں سے پہلے اس کی اپنی عدم برداشت، خود پرستی اور ماحولیاتی تباہی سے شروع نہیں ہو جاتی؟ جیسے ہم نے شروع میں گھڑی کی بات کی تھی، باہر کا سونے کا خول واقعی منگولوں کے ہتھوڑے نے توڑا ہوگا، لیکن اندر کی گراریاں تو انہوں نے خود ہی صدیوں پہلے توڑ دی تھیں۔ خیر، اس زبردست سوال کے ساتھ ہم اس نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے نے تاریخ کو ایک نئے اور حقیقی روپ میں سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔